ایک بڑے لانگ ٹائم لیجسلیٹر ہیں پیٹر ٹیبنز جو ہیں وہ اب انٹرم پیریڈ میں یہ جو این ڈی پی ہے اس کو ہیڈ کریں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہم نے آپ کو یہ خبر بتائی تھی کہ الیکشنز کے بعد اینڈریا ہارویت نے کہا تھا کہ اب وہ کنٹینیو نہیں کریں گی, تو ان کی جگہ پہ یہ بڑے خوش ہوئے ہیں آج, انہوں نے بڑا شکریہ ادا کیا, انہوں نے کہا تھینک یو فار دا اپرچونٹی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ پہلے ڈسٹنٹ تھرڈ ہوتی تھی جو این ڈی پی ہوتی تھی, لیکن 2018 میں انڈر ہارویت یہ جو ہے اپوزیشن کے اندر آ گئی تھی. حالانکہ ان کی جو سیٹیں ہیں اب اس الیکشن میں تو 31 پہ آ گئی ہیں, نیچے آ گئی ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے یہ ابھی بھی آفیشیل اپوزیشن ہے. تو ان کا آج یہ جو ہیں انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پیٹر ٹیبن صاحب نے, اور انہوں نے کہا جی کہ لوگوں نے ابھی بھی ہمارے پہ ٹرسٹ شو کیا اور ہم کو اپوزیشن بنایا, تو ہم جو ہے فورڈ گورنمنٹ کو کھینچتے رہیں گے ان چیزوں, لانگ ٹرم کیئر کے لیے, نیڈز آف اسٹوڈنٹس, کلائمیٹ, اور یہ جو ہیلتھ کیئر ویٹ ٹائمز ہیں, ورکر کے جو ویجز ہیں اس کے لیے. اب یہ جو لیڈرشپ ریس ہے این ڈی پی کی انٹیریو کے لیے, اس کے اندر اور بھی بہت سارے نیمز آ گئے ہیں. ایک تو لورا مے لنڈو فرام کچنر سینٹر, اور میرٹ سٹائلز فرام ڈیون پورٹ, اینڈ وین گیٹس فرام ناگرا فالز. تو یہ لوگ بھی جو ہیں یہ اس میں شامل ہو گئے ہیں, تو اب دیکھیں گے کہ ان میں سے کون جیت کے سامنے آئے گا. ٹورنٹو کا جو پارک ڈیل کا ایریا ہے جی, وہاں پہ کافی لوگوں کو مشکلیں آ گئی ہیں کیونکہ ان کو ایوکشن نوٹس مل گئے ہیں بیچاروں کو. ان کو کہا جی یہ نکل کے جاؤ. کیوں نکل کے جاؤ؟ کیونکہ گرمی شدید تھی, انہوں نے جی اے سی لگا لیے. تو وہ جو تھے ان کو جو مینیج کر رہے ہیں اس کو, دا مائریٹ گروپ جو ہے, انہوں نے کہا جی یا تو آپ ہائیڈرو کے بل دو, زیادہ بڑھا کے دو کیونکہ اب ہمیں بہت زیادہ بل آ رہا ہے, اور اے سی جو ہے اس کے بھی بل دو, یا کہ پھر یہ خالی کرو. یہ جو ہے دس از آن, یہ 30 ہاؤس ہولڈز ہیں ایٹ 130 جیمسن ایونیو ساؤتھ آف کنگ اسٹریٹ ویسٹ. تو وہاں پہ جی ان کو یہ ملا ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ساروں کو لیٹرز لکھ رہے ہیں, اپنے جو لوکل ایم پی پی ہے بھتیلا گرپوچے اس کو بھی لکھا ہے, اور پارک ڈیل آرگنائز جو ایک کمپنی ہے جو کہ یہ نیبرہڈ پاور کے اوپر کام کرتی ہے, اس سے بھی ہم نے بات کی, اور لینڈ لارڈ جو ہے مائریٹ گروپ والے, ان سے بھی اب ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ 15 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نکال دیں گے تو ہم کدھر جائیں گے. بٹ دیٹس اونلی فیئر ماجد بھائی, دیکھیں نا چیزوں کی قیمتیں کتنی اوپر چلی گئی ہیں. both ways. ایک تو یہ ہے کہ بھائی اوکٹ نہ کریں آپ ان کو, لوگوں کو, وہ کہاں جائیں گے, ان کے پاس اور گھر نہیں ہے. اگر گرمی ہوگی, وہ اگر ایئر کنڈیشن لگایا انہوں نے تو, لیکن جنہوں نے ایئر کنڈیشن بھی پھر لگائے ہیں ان کو پیسے بھی دینے چاہیے نا. ہاں, تو اب میں کہہ رہا ہوں نا both ways. ایک تو الیکشن انہوں نے ایئر کنڈیشن لگا لیا, اور دوسرے جو اونرز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہمارا بل بہت زیادہ آ گیا. ہاں, تو اس طرح سے تو یہ ہوا. اچھا جی, کیپٹل مارکیٹس کی اب آپ پھر خبریں دیتے ہیں, اب روز دیا کریں گے انشاءاللہ. اور آج پھر سے بلومبرگ کی آج ایک رپورٹ آئی ہے, اور بلومبرگ کی جناب یہ رپورٹ جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بہت ساری یورپین کمپنیز جو ہیں اب جو قطار ایئر جو ہے آئل اس کے اندر اب سٹیکس خرید رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قطر از ون آف دوز کمپنیز جس کے پاس جو ہے اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ سارے یورپ کو جو ہے سپلائی کر سکتا ہے آئل. اچھا, اس میں ان کے ساتھ شامل جو ہوئے ہیں, اور ایک تو شیل ہے, شیل کمپنی اس میں, یہ لنڈن بیسڈ جو آپ کو پتہ ہے کمپنی شیل ہے, یہ ہے. اس کے جو سی ای او ہیں بین وان برڈن, انہوں نے کہا ہے جی کہ وی آر گوئنگ ٹو سائن کانٹریکٹ وتھ قطاری انرجی منسٹر سعد القابی, جو کہ سی ای او بھی ہیں قطار آئل کے, ان کے ساتھ. اور اس کے علاوہ یہ جو ان کا نارتھ فیلڈ ایسٹ پروجیکٹ ہے, اس کے اندر آلریڈی باقی کی جو یورپین کمپنیز ہیں جیسے کہ ٹوٹل والے ہیں جو کہ فرینچ ہیں, اور ایک کمپنی ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے, ان کے ساتھ ان کے ایکزون موبائل وغیرہ, یہ سارے لوگ جو ہیں, کوکو فلپس ہے, تو یہ سارے جو ہیں قطر انرجی یا قطر آئل جو ہے اس کے ساتھ یہ اب ڈیلز بنانے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہے, قطر کو کہا ہے کہ تم لوگ آج تک جو ہے 77 ملین ٹنز جو ہے آئل نکالتے تھے, اب ریچنگ 2026 تم کو 110 ملین ٹنز نکالنے کی ضرورت ہے. تو قطر نے کہا نو پرابلم, وی ہیو اے لاٹ آف آئل, دیٹس فائن, سو وی آر ریڈی ٹو تو یہ سارے جی اب یہ ڈیلز ان کے ساتھ بنا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب بالکل رشیا سے کوئی نہیں لیں گے, تو نہ لیں. رشیا کے لیے اور بڑی مارکیٹس ہیں جی, چائنا سب سے بڑی مارکیٹ ہے اس کے لیے, چائنا سب سے بڑی مارکیٹ ہے. اور اب تو شری لنکا بھی ان کے پاس جائے گا کیونکہ شری لنکا کو چاہیے, اور بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں رشیا کے پاس, ہم بتائیں گے آگے چل کے آپ کو. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے جی. اچھا جی, اور یہ جو ہے جناب یہ جو پروجیکٹ جو شروع کیا ہے قطار نے, اٹ از, کین یو امیجن, اٹس اے $29 بلین پروجیکٹ, جس کے اندر یہ ساری اب کمپنیاں سٹیکس مانگ رہی ہیں. واو, تو ایسے ہے. ٹھیک ہے جی. الجزیرہ کی جناب آج ایک خبر ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ حج جو ہے وہ جولائی 7 کو ہوئے گا, اور یہ اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے لوگ جو ان کے لیے, آپ کو پتہ ہی ہے ہمیشہ سے ٹریول ایجنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا حج پیکیج دے دو, اور ٹریول ایجنٹس بھی جو ہیں وہ دنیا کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی ہم
حج پیکج پہ بہت زیادہ کماتے ہیں, حج اور عمرہ پیکج پہ. صحیح. کچھ جو ہیں ٹریول ایجنٹ وہ تو ڈیل ہی حج اور عمرہ پیکج میں کرتے ہیں, اور تو وہ کوئی کرتے نہیں ہیں. اب ان کو بڑا ڈینٹ پڑنے والا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ الجزیرہ کی اس رپورٹ کے مطابق ایز آف جون انہوں نے سعودی عربین گورنمنٹ نے ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے مواطف, اور اس کے اوپر جو بھی کوئی ویسٹرن کنٹریز سے اب حج کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے وہ آن لائن رجسٹر کرے گا. یہ جو ویب سائٹ ہے مواطف, یہ 3 پیکجز سلور, گولڈ اینڈ پلیٹینم آفر کر رہی ہے, اور آپ صرف وہی ان میں سے ایک پیکج لے سکتے ہیں. اچھا, لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم اس لیے یہ پیکج ہمیں تکلیف دیں گے کیونکہ پہلے فار ایگزامپل اگر یہ پیکج کہہ رہا ہے کہ 5 دن ان مکہ, 5 دن ان مدینہ, 2 دن کہیں اور سٹے, 1 دن منا میں, 1 دن ادھر, تو یہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے کیونکہ فار ایگزامپل ہم 5 دن مکہ میں ٹھیک ہے, مگر 10 دن مدینہ میں ہم گزارنا چاہتے ہیں, تو ہمارے لیے یہ فیزیبل نہیں ہے. لیکن جو ویسٹرن کنٹریز سے جو بھی لوگ آئیں گے اب ان کو آن لائن کرنا پڑے گا. It is already started. It has already started, اور انہوں نے کہا جی کہ اس کے اندر پھر ڈرا ہوئے گا. اس ڈرا میں اگر آپ کا نام آئے گا تو پھر آپ حج کے لیے جو ہے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور آپ آ سکتے ہیں. تو یہ جو یہاں پہ جو جن لوگوں نے آلریڈی ڈپازٹ دیے ہوئے ہیں ان کمپنیز کو, ٹریول ایجنٹس کو, وہ واپس نہیں کر رہے ہیں اب ان کو, تو وہ اس کا پرابلم آ رہا ہے وہاں پر. مگر گورنمنٹ از گونا گیٹ انوالوڈ ان دیٹ اینڈ اٹس گونا بی سارٹڈ آؤٹ. مگر یہ کہ بہت سارے لوگ تو اتنا پیسہ سیو کر کے رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ چلو آپ نے ڈپازٹ رکھا ہے, واپس آ کے ہم آپ سے بات کریں گے, دوسرا پیسہ نکالا اور ڈپازٹ کہیں اور دے دیا, وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں, تو یہ اس میں یہی وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بہت سارے لوگوں کو تو ان کے ٹریول ایجنٹس نے جیسے ہی ان کو پتا چلا انہوں نے ان کو پیسے واپس کر دیے, لیکن بہت سارے ٹریول ایجنٹس پیسے واپس نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ اب جو ہیں وہ پرابلمس فیس کر رہے ہیں. بہرحال جی وہ کہتے ہیں جی کہ اب وہ جو الجزیرہ والے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے سعودی گورنمنٹ کو جو ہے اور یہ متافق جو ہے اس کو ہم نے کانٹیکٹ کیا ان کی ویب سائٹ کو. وہ کہتے ہیں یس وی نو دس پرابلم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریزالو اٹ within 72 hours, which means کہ یہ اب ٹریول ایجنٹس کو بھی بھیجیں گے ایڈوائزریز کہ آپ سب کے پیسے واپس کرو, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی تھرو یو. ایسے ہوئے گا. الجزیرہ کی جناب ایک دوسری رپورٹ ہے اور اس کے مطابق دس از اے ویری ویری سیڈ رپورٹ, اور آپ یہ دیکھیں ذرا کہ شو آف کرنے میں کتنے آگے ہوں. جی پیرس دنیا کی سب سے لیویبل سٹی ہے, فلاں اینڈ ٹینگ, جب یہ ساری یہ یورپ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جب یہ ساری بناتے ہیں موسٹ لیویبل سٹیز کی لسٹیں جب بناتے ہیں. الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے, الجزیرہ کہتی ہے یہ ہماری انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے اور ہم نے اپنے جرنلسٹ جو تھے وہ پیرس بھیجے تھے, اور کچھ تو ان کے ہیں ہی پیرس بیسڈ جرنلسٹ جو ان کے لیے لکھتے ہیں وہاں سے. وہ کہتے ہیں اب جب آپ پیرس کی سڑکوں پہ جاتے ہیں نا تو پہلے تو آپ کو بڑی خوشبوئیں اور بڑے وہ ایگزاٹک چیزیں اور وہ نظر آتی تھیں. ابھی آپ کو جو آوازیں سنائی دیں گی وہ ہوتی ہیں اسپیئر سم چینج مس یو, یعنی کہ ہم کو کوئی اگر آپ کے پاس چینج ہے تو ہم کو آپ دے دو. وہ کہتے ہیں اب پیرس کی سڑکیں, یہ دیکھیں جی ذرا, یہ پیرس کی سڑکیں جو ہیں یہ بھری ہوئی ہیں. اب یہ جو جگہ جگہ پہ فٹ پاتھوں کے اوپر بیچارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں کیمپ لگا کے, ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے, سونے کی جگہ نہیں ہے. اینڈ دے آر سیئنگ, الجزیرہ سیز اسٹریٹ لائف ناؤ ہیز بیکم اے ریالٹی ان پیرس. پچھلے 30 ایئر سے گورنمنٹ جو ہے, اینڈ بائی دا وے ہم آپ کو بتا دیں کہ فرانس جو ہے یورپ کی 3rd لارجسٹ اکانومی ہے, 3rd لارجسٹ اکانومی. اس کے اندر دا روڈز آر ڈوٹڈ ود دیز ہوم لیس پیپل. انہوں نے ایک پچھلے 30 سال سے ایک پروگرام چلا رہے تھے اور انہوں نے ایک لا بھی پاس کیا تھا جس کا مطلب تھا ڈالو لا. اور وہ کہتے ہیں جی کہ میکرون صاحب اور ان کی گورنمنٹ بھی یہ سوچتی ہے کہ کسی کو بھی سڑک پہ نہیں ہونا چاہیے, ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو اے ہوم. اور ان کی جو پاپولیشن ہے فرانس کی اس میں 300,000 آدمی اس وقت سٹریٹس پہ ہے, یعنی ہوم لیس ہے. نیشنل اسٹیٹکس بیورو جو فرانس کا ہے اس کے مطابق 146 children just in the span of few months was born on the street without any medical help. پتہ نہیں اس کے میاں نے کیا کہ اس کی کوئی ساتھ والے جو اس میں کیمپ میں رہ رہی تھی عورت اس نے ڈیلیور کیا, اس نے کیا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہاؤسز کی جو قیمتیں ہیں فرانس کے اندر دے آر اسکائی راکٹنگ, اور کوئی بھی اس کے اوپر دھیان نہیں دے رہا ہے. اور جو سڑکیں اب یہ جو خوبصورت پیرس جو کسی زمانے میں ہوتا تھا اس کے دونوں طرف اب آپ کو بیگرز ملیں گے.
تو اس سے کرائمز بڑھ جائیں گے، کرائمز بھی بڑھیں گے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کاشیس اگر آپ اپنا پرس لے کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں جی اس وقت بھی ایز وی اسپیک، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے جو ان کی رپورٹ تھی آج کی جون 29 کی، تو انہوں نے کہا جی آج بھی 2 ملین بندہ ان فرانس از ویٹنگ فار ہاؤسنگ. تو کوئی ان کے لیے جو ہے وہ گھر نہیں ہے. اچھا جی، نیٹو کا جو اعلان ہے، ترکی آج انہوں نے اپنا وہ جو ویٹو پاور یوز کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ سویڈن اور جو ہے یہ فن لینڈ جو ہے یہ اس کو نہیں مل سکتا ہے نیٹو کا جو ہے وہ ممبرشپ، تو آج اس نے وہ لفٹ کر لیا ہے. آج جو ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں اردوغان صاحب، ان کی آج بات ہو رہی تھی نیٹو کے سیکرٹری جنرل جین اسٹولٹنبرگ کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو ہے یہ اپنے ویٹو کا پاور ہٹانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ 4 گھنٹے ان کی دونوں کی بات چیت چلتی رہی، اور جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے جو ریزرویشنز ہیں، اگر یہ 2 کنٹریز فن لینڈ اینڈ سویڈن جو ہیں یہ اگر اس کو پورا کر دیتے ہیں تو ہم تیار ہیں. اور سویڈن اور فن لینڈ دونوں نے ایگری کیا ہے. ترکی نے ان کو کہا ہے، ترکی نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ جو بینڈ جو آؤٹ فٹ ہے کرڈش ورکرز پارٹی، جس نے کہ 1984 میں ہماری گورنمنٹ کو بھی ٹاپل کرنے کی کوشش کی تھی اور آرمز لے کر آتے ہیں، اور آپ ان کو شیلٹر دیتے ہیں اپنے کنٹریز کے اندر، ان کو آپ شیلٹر نہیں دیں گے. ان دونوں کنٹریز نے کہا کہ یس وی اسٹینڈ ان سولیڈیرٹی ود ترکی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ٹیررسٹ اور آؤٹ فٹس کے اگینسٹ ہم کام کریں گے. یس ہم کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کے جو امینڈ کرنے پڑیں گے لاز ان لوگوں کے اگینسٹ جو آپ کے پاس آ کے شیلٹر لے لیتے ہیں، بٹ وہ ترکی کی جو گورنمنٹ ہے اس کو تھریٹن کرتے رہتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے، کیونکہ آپ کہتے ہیں جی یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، یہ تو فریڈم آف یہ ہے، ٹیررزم ہوا، ہاں یہ بھی پارٹ آف ٹیررزم ہے. تو اس کے لیے آپ تو یہ ساری شرطیں فن لینڈ اور سویڈن مان گیا ہے، اور اس کے اوپر پھر ترکی جو ہے اس نے اپنا ہٹا دیا ہے ان کے اوپر سے بین، اور انہوں نے کہا کہ یس یو کین جوائن ناؤ دا الائنس. تو اب یہ کریں گے الائنس کو. بائیڈن صاحب جو ہیں جی وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ میڈرڈ میں، اور ان کی بھی ملاقاتیں جو تھیں وہی تھیں جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں جین اسٹولٹنبرگ کے ساتھ. وہاں پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم اپنا یو ایس ملٹری ری انفورسمنٹس جو ہیں ان کو یورپ کے ڈفرینٹ حصوں کے اندر اب ہم بڑھا رہے ہیں. اور یہ انہوں نے کہا جی کہ جو پولینڈ کا ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ اب ہم جو ہے اپنے بندے بڑھائیں گے تاکہ یہ جو سیکیورٹی چینج ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے کام کیا جا سکے، یعنی ڈائنامکس جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ 2-3 F-35 جو فائٹرز ہیں وہ بھی اس کے بھیجے جائیں گے یو کے کے اندر. ڈیفنس کا جو سارا سسٹم ہے اس کو جرمنی اور اٹلی میں جو ہے اس کو سارے کو بوسٹ کرے گا امریکہ. اور اپنی جو بریگیڈ ہے رومینیا کے اندر وہ ابھی تھوڑی سی ہے، اس کو 5000 ٹروپس تک لے کر جائے گا. روٹیشنل ڈپلائمنٹس بالٹک کے ایریا میں چلتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو نیول ڈسٹرائرز ہیں وہ اسپین روٹا کا جو ایریا ہے وہاں پہ 4 سے بڑھا کے 6 کر دیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آج جی بائیڈن صاحب نے وہاں پہ اناؤنس کی ہے نیٹو کے سمٹ پہ.